السلام علیکم محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام ادب ادیب میں آپ ملتے ہیں ادیبوں سے، شعراء سے، آپ ان کا ادب سنتے ہیں، شاعری سنتے ہیں اور زندگی سے متعلق ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں، وہ آپ سماعت کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ ایک خاص پروگرام ہے کیونکہ ہمارے جو مہمان ہیں وہ بہت خاص ہیں۔ ادب کے حوالے سے بہت سی جو ادب کی جہتیں ہیں ان پر ان کی نظر ہے، انہوں نے مختلف جہتوں پر کام کیا ہے، تو ہم انہیں ہمہ جہت شخصیت کہہ سکتے ہیں۔ ان کی شاعری کی 8 کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور انہیں بطور شاعر بھی جانا جاتا ہے، بطور محقق بھی جانا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی ادب کی جو جہتیں ہیں ان کے حوالے سے شناخت ہیں۔ آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محترم فراست رضوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ جی بہترین، خدا کا شکر ہے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہم، جب بھی کوئی مہمان شخصیت ہمارے یہاں تشریف لاتی ہیں تو ہم ادب کے بارے میں بھی بات چیت ہوتی ہے، لیکن پہلے جو ادیب ہیں ان کی زندگی سے متعلق، ان کی ابتدائی زندگی سے متعلق کچھ بات ہوتی ہے کہ ابتدائی زندگی آپ کی کیسی تھی؟ ایک عام بچے کی طرح جیسے شرارتیں کرنا، کھیلنا اور دلچسپیاں، وہ کیا دلچسپیاں تھیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں لکھنؤ میں پیدا ہوا۔ صحیح۔ 14 برس میں نے لکھنؤ میں گزارے۔ صحیح۔ اور میں گو کہ کم عمر تھا، لیکن میں ذہنی طور پر بہت بیدار تھا، اور وہاں کی ادبی شخصیات سے میرے مراسم تھے، میرے جو احباب تھے اس زمانے کے، وہ بعد میں انہوں نے بہت ترقی کی اور بہت شہرت حاصل کی۔ میرے دوست ڈاکٹر انیس اشفاق سابق صدر ہیں شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی کے، بہت بڑے فکشن رائٹر ہیں، نقاد ہیں، شاعر ہیں۔ اسی طرح اور ہمارے احباب وہاں تھے، وقار ناصری صاحب، احمد ابراہیم علوی، بہت بڑا نام، ان سے ہماری رفاقت تھی۔ یہ ہم سے عمر میں کچھ بڑے تھے، کچھ ہمارے ساتھیوں میں تھے۔ ڈاکٹر سلمان عباسی تھے۔ وہ لکھنؤ جو تھا، اس لکھنؤ میں بہت بڑے بڑے لوگ زندہ تھے۔ ایک کہکشاں تھی، میں نے اس تہذیب کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، اور میرا بہترین وقت جو ہے وہ کتابوں میں گزرا، مطالعے میں گزرا، ان بڑے لوگوں کی صحبتوں میں گزرا، ان محفلوں کو دیکھتے ہوئے گزرا، ان میں شریک ہو کر گزرا۔ جب میں 1969 میں 11 اکتوبر کو کراچی آیا تو میری عمر 14 برس تھی، اور میں نے یہاں 9th میں داخلہ لیا۔ وہاں سے میں 8ویں کلاس پاس کر کے آیا تھا۔ پھر باقی تعلیم میں نے یہاں حاصل کی۔ فلاسفی میں نے جو ہے فرسٹ کلاس ایم اے کیا، اردو میں میں نے جو ہے ٹاپ کیا، اسی طرح میں نے لاء میں فرسٹ کلاس کیا، اور یہ سارے میرے سلسلے جو ہیں، اور اب میں فلاسفی میں جو ہے وہ ڈاکٹریٹ کر رہا ہوں۔ واہ۔ جب میں کراچی آیا تو یہاں بڑے بڑے لوگ زندہ تھے، یعنی کراچی میں تو اتنے بڑے لوگ زندہ تھے ہر شعبے میں، لٹریچر کے علاوہ مذہب میں، صحافت میں، تصوف میں، مجھے ان لوگوں سے ملنے۔ اور جب میں یہاں آیا تو میرا تعارف راغب مراد آبادی صاحب سے ہوا، حکیم راغب مراد آبادی صاحب سے۔ وہ میرے لیے آپ سمجھ لیجئے کہ میرے والد نے بھی شاید مجھ پہ وہ احسانات نہ کیے ہوں جو انہوں نے کیے۔ میں ان کا شاگرد تو کبھی نہیں رہا، انہوں نے اپنے شاگردوں کی جو فہرست شائع کی کبھی میرا نام نہیں لکھا۔ کسی انٹرویو میں کبھی ان سے پوچھا گیا، جو شائع شدہ ہیں انٹرویوز، تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا فراست رضوی آپ کے شاگرد ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے دوست ہیں، میرے کرم فرما ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں جوش ملی آبادی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ان کے ایک بے تکلف دوست آئے، وفا براہی ان کا نام تھا۔ صحیح۔ وفا براہی۔ تو وفا براہی صاحب جو تھے ان کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، داڑھی تھی ان کے، چھوٹا سا قد تھا، اور بڑے ظریف و خوش مزاج آدمی تھے، اور جوش صاحب سے بہت بے تکلف تھے، یعنی جس طرح وہ بات کر رہے تھے، دو بے تکلف دوست، یعنی گستاخانہ حد تک۔ تو میں سن رہا تھا ان کی باتیں، تو اچانک ان کا دھیان میری طرف ہوا کہ کوئی نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جوش صاحب سے پوچھا کہ بھائی جوش، یہ صاحبزادے کون ہیں؟ تو جوش صاحب نے کہا یہ فراست ہیں۔ اچھا تمہارے شاگرد ہیں؟ تو جوش صاحب نے کہا نہیں، یہ میرے شاگرد نہیں ہیں، یہ میرے کرم فرما ہے، کرم فرما۔ یعنی آپ ان کی عظمت، ان کی بڑائی دیکھیے۔ حالانکہ وہ مجھے اگر اپنا شاگرد کہہ دیتے تو اس میں کیا جاتا تھا، میرے تو یعنی میرے نام میں، میری عزت میں 4 چاند لگ جاتے، لیکن اتنے دیانتدار لوگ تھے، ان کا نہیں یہ میرے کرم فرما ہے۔ تو یہ اس سے ایک بات، معذرت آپ کی بات ہو رہی ہے، ایک بات سامنے آتی ہے کہ ہم آج کل اپنے کسی بھی شخص کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا دوست ہے، کسی کو ہم اپنا بھائی بہن بنا لیتے ہیں، یا کسی کو ہم بھائی بنا لیتے ہیں، کسی بھی رشتے سے یا کسی بھی لفظ سے ہم کسی کو پکار لیتے ہیں۔ تو پہلے لفظوں کی توقیر ہوا کرتی تھی،
تو یہ سلسلہ ہمارا ایسا نہیں، کیوں اس ہو میں گیا؟ لفظوں کی توقیر کی بات نہیں ہے، وہ تو ایک آپ نے جو بات کی وہ بھی ایک سچائی ہے. دیکھیے وہ تو یہ کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ خون کے رشتوں سے زیادہ قیمتی جو ہے وہ محبت کے رشتے ہوتے ہیں. بالکل بہت سے خون کے رشتے ہیں جو بے وفا ہوتے ہیں. خون کے رشتوں نے خون کے رشتوں کو قتل کیا، ان کو چھوٹے چھوٹے فائدوں جائیدادوں کے لیے برباد کیا، نقصانات پہنچائے. اصل رشتہ تو وہ ہے جو محبت کا رشتہ ہے. اور دیکھیے میں آپ سے یہ کہوں، بالکل یہ ایک کلیہ ہے کہ دنیا کے سارے رشتے جو ہیں وہ ایثار سے اور قربانی سے قائم رہتے ہیں اور خود غرضی سے ٹوٹ جاتے ہیں. اس کے علاوہ انسانی تعلقات کا اور کوئی اتنا بڑا کلیہ موجود نہیں ہے. واہ، ایک بار میں جوش صاحب کے پاس ان کے گھر گیا، فیڈرل بی ایریا میں گنبد والا مکان، گنبد بنا ہوا تھا، اور وہ گرمیوں کی ایک جھلسی ہوئی سپہر تھی، بہت ہی اداس اور بہت ہی افسردہ سپہر تھی. اور میں جوش صاحب کے پاس وہاں پہلی منزل پہ گیا، ان کا تخت بچھا تھا، گاؤ تکیہ لگا تھا، پتہ چلا وہ غسل فرما رہے ہیں. تو میں بیٹھ گیا کرسی پہ، تو میں نے دیکھا کہ وہاں جو ایک بالکنی ہے، بالکنی کے اس طرف ایک لیمو کا درخت لگا ہوا تھا. درخت کیا تھا؟ ایک جھاڑ تھا لیمو کا، اس میں بہت ہی لمبے قسم کے، خاص نسل ہے لیموؤں کی، بہت لمبے سے بڑے بڑے لیمو آتے تھے. اور جوش صاحب شام کو جب مشروبات سے شغف فرماتے تھے تو ان کی پلیٹ میں ایک کباب رکھ کے لایا جاتا تھا، اور اس جھاڑ میں سے ایک لیمو توڑ کے لایا جاتا تھا، اور اس کو جو ہے اس لیمو کا ذبیحہ کر کے اور پھر اس کا الگ ڈر. تو اس لیمو کے جھاڑ کی طرف، اس ویرانے کی طرف وہ میری طرف پشت کیے ہوئے، اور میں نے دیکھا کہ وہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں. ایک نوجوان سفید ایک کلف دیا ہوا کرتا پہنے ہوئے، وہ بڑے بڑے بال ہیں ان کے دبلے پتلے سے. اس وقت انہوں نے ڈاکٹریٹ نہیں کیا تھا، ہلال نقوی صاحب نے. بعد میں انہوں نے 20ویں صدی اور مرثیہ کیا انہوں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے. تو وہ جب جوش صاحب نہا کے نکلے تو جیسے ایک سفید ہاتھی نکل گیا تھا کہ کیسے خوبصورت آدمی تھے، اور وہ آ رہے تھے کرتا پہنتے ہوئے، کرتے میں آستین ڈالتے ہوئے، ایک ہاتھ میں ان کے ٹاول. تو میں نے وہیں رستے میں ہی تھے، وہ اپنے تخت تک آ ہی رہے تھے. میں نے پوچھا آہستہ سے، میں نے کہا یہ نوجوان کون ہے جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں گیلری میں؟ تو جوش صاحب نے دیکھا، کہنے لگے بھائی آپ کو نہیں پتا، یہ میرے شاگرد رشید ہیں، ہلال نقوی. اور ہلال نقوی نے بھی اس رشتے کا بھرم رکھا، اور جوش صاحب پر جتنا کام اس وقت، جتنا وقی کام انہوں نے کیا ہر رخ سے، وہ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اس محبت کا حق ادا کر دیا. اور آپ کے علم میں ہے کہ ابھی انہوں نے 3 جلدوں میں جوش صاحب کے 24 مرثیوں کو جو ہے وہ شائع کیا ہے کلیات جوش کے نام سے. اور اس میں انہوں نے اس کے حواشی لکھے ہیں، اس میں انہوں نے تحقیق کی ہے، اس میں تعلیقات ہیں، اس میں تدوین ہے، اور وہ بہت شاندار کام ہے. اور واقعی، اور ابھی بھی وہ جوش صاحب پر جو ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. ابھی میں نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے کلیات تو ان کی مرتب کر دی، جوش صاحب کی رباعیات بھی مرتب کر دیں، کیونکہ رباعیات کے ان کے 3 مجموعے ہیں، جنون و حکمت، قطرہ و قلزم، جنون و حکمت، اور نجوم و جواہر. لیکن میں نے کہا بہت سی رباعیاں ان کے ان 24 مجموعوں کے اندر بھی بکھری پڑی ہیں. تو کہنے لگے آپ نے عجیب بات کی، آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا؟ میں نے کہا جی. کہنے لگے یہ کام تکمیل کے مراحل میں ہے، یعنی اب وہ رباعیات کی جو ہے کلیات مرتب کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس شاگردی کا اور اس تعلق کا جس طرح احترام کیا، اور اس کو عملی طور پر اس محبت کا حق ادا کیا. بالکل. ڈاکٹر ہلال نقوی بہت قیمتی آدمی ہیں، بالکل، ہمارے لیے بھی، ادب کے لیے بھی. بے شک، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. گفتگو بہت اچھی چل رہی ہے، لیکن سلسلہ کلام کو یہاں روکنا ہے. ناظرین کرام، سلسلہ کلام رک رہا ہے، اسے آگے بڑھائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. فراست رضوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ہرگز پریشان نہ ہو، یہاں وہاں کہیں نہ جائیں. سابو آٹوموٹیو ریپیئر پر تشریف لائیں اور اپنی گاڑی کی مکمل انسپیکشن کروائیں. انجن میں خرابی ہو یا ہو سسپینشن کا مسئلہ، ویل بیلنسنگ کرانی ہو یا پھر الائنمنٹ، ہر کام معیاری اور مکمل تسلی کے ساتھ کروائیں. سابو آٹوموٹیو ریپیئر ورکشاپ میں اپنی گاڑی کی نیو یارک اسٹیٹ انسپیکشن بھی کروائیں. 1259 میکڈونلڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک. 718-377-2323. محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید.
ہمارے ساتھ معروف شاعر محقق محترم فراست رضوی موجود ہیں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کے بچپن کے بارے میں کچھ بات ہوئی، پھر کراچی کے منظرنامے پر کچھ بات ہوئی، اس وقت کراچی کیسا تھا، اور آپ نے استادی شاگردی کے رشتے کے بارے میں بھی بتایا۔ اب یہ سلسلہ بالکل ختم ہو گیا ہے یا معدوم ہو گیا ہے، اب ہمیں نہ استاد نظر آتے ہیں اس طرح، یا نہ شاگرد، نہ وہ سلسلہ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اور آپ اس کا نقصان سمجھتے ہیں، فائدہ سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا فائدہ یا نقصان ہے، لیکن یہ ہے کہ چیزیں بہت بدل گئی ہیں۔ معاشرے میں انسانوں کی زندگیوں میں جو ترجیحات تھیں وہ بھی بدل گئی ہیں، اور وہ لوگ بھی نہیں رہے جو پرانی تہذیب کے اور پرانی ہماری مشرقی قدروں کے دل دادا تھے اور ان کو فروغ دینے والے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ اب تو یہ ہے کہ جو کیپٹلزم ہے، جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کا اثر و نفوذ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب ہر چیز کو معاشی فائدے کے اور معاشی نقصان کے نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ پہلے جو لوگ ہمیں میسر تھے، یا جن لوگوں میں جو میرے ہم عمر بھی تھے، جو میرے بزرگ بھی تھے یا مجھ سے چھوٹے بھی تھے، ان میں ایک صفت تھی کہ ان کے دل میں پیسے کی اور دنیا کی محبت زیرو تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو زبان ہے، زبان کا زوال ہوا۔ زبان کا زوال یہ نہیں ہے کہ ہم اردو بھول کے کوئی اور زبان بولنے لگے، بالکل کہ زبان نہیں، جو معیاری زبان تھی اس کا ڈیکلائن ہو گیا۔ یعنی آج جو غلطیاں ہوتی ہیں اور جتنے بڑے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، وہ یعنی اب میں نے حیرت کرنا بھی چھوڑ دی ہے۔ یعنی میں نے ایک مذہبی شاعر جو بہت بڑا شاعر تھے، میں نے ان کی ذاتی بیاض انہوں نے مجھے دکھائی تو مرتضیٰ زوئے سے لکھا ہوا تھا، مارکہ الف سے لکھا ہوا تھا، اشقیہ عین سے لکھا ہوا تھا، اور اس طرح کی غلطیاں میں روز و شب دیکھتا ہوں۔ تو معیاری زبان کا زوال ہوا، اور زندگی میں ترجیحات بدل گئیں، اقدار بدل گئیں۔ اب آپ تعلیم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے نوکری حاصل کرنی، نہ تو تعلیم جو ہے وہ آپ کے اندر آرٹ کا، ادب کا، فنون لطیفہ کا کوئی ذوق پیدا کر پا رہی ہے، نہ ہی سوسائٹی میں وہ ماحول ہے، نہ گھروں میں وہ پہلے جیسا ماحول رہا، اور انتہا یہ ہے کہ درس گاہوں میں بھی وہ ماحول نہیں ہے۔ تو نئی نسل جو ہے وہ اس سیکھنے کے عمل سے کٹی ہوئی ہے، صحیح۔ تو اور ڈکلائن ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ اس کے زوال کا سبب ہے۔ لکھنؤ کی طرف چلتے ہیں، جیسے آپ کے تقریباً 14-15 برس وہاں گزرے ابتدائی زندگی کے، آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ جس طرح آپ ادب سے متعلق لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، نہیں، وہاں آپ نے بھی ان کی صحبتیں دیکھی۔ زبان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہندوستان میں۔ ہندوستان میں اردو جو ہے وہ 2-3 چیزوں کی وجہ سے زندہ ہے۔ ایک تو ہندوستان میں فلموں کی وجہ سے اردو زندہ ہے۔ صحیح۔ یہ جو فلموں میں زبان استعمال ہوتی ہے، بھلے وہ اس کو ہندی کہیں، لیکن وہ اپنے صرفی اور نحوی اسٹرکچر میں، اپنی گرامر اور اپنی کمپوزیشن میں وہ اردو ہے، اس میں وہ ہندی کے لفظ ڈال دیتے ہیں، بالکل، لیکن وہ ہے اردو۔ تو فلموں سے اردو زندہ ہے، اور مشاعروں سے اردو زندہ ہے۔ اکثر ہم لوگ مشاعروں پر اعتراض کرتے ہیں ہندوستان کے، کہ ہندوستان کے شاعر جو ہیں وہ یعنی گلوکاری کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ بالکل۔ وہ کسی نے کہا نا کہ آواز کی پٹری پہ غزل دوڑ رہی ہے، تو ہم اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یا شاعر وہاں کلام سنانے سے پہلے کچھ ایک دلچسپ سی گفتگو کرتے ہیں، اور ایک انٹریکشن جو ہے، ایک لائیو ربط جو ہے اپنے اور سامع کے درمیان کریٹ کرتے ہیں۔ ہم ان چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ جب 15 مئی 1948 کو اسرائیل آزاد ہوا تو انہوں نے عبرانی کو اپنی قومی زبان بنا لیا، اپنی سرکاری زبان بنا لیا، لیکن انہوں نے رسم الخط کو بدل دیا۔ آج وہ عربی رسم الخط نہیں، تو رسم الخط بدلنے سے کیا عبرانی ختم ہو گئی؟ موجود ہے۔ ترکی میں ترکی زبان کا رسم الخط بدل دیا گیا، کیا اس سے جو ہے اردو کیا ترکی زبان ختم ہو گئی؟ اور اردو میں ہمارے یہاں بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ پہلے اردو رومن میں لکھی جاتی تھی، یعنی گل کرائسٹ کی جو اس کے مطلب بنیادی لوگوں میں تھے 1800 میں، جو اتفاق یہ آج دیکھیے 10 جولائی کا ذکر بار بار آ رہا ہے، 10 جولائی کو میں پیدا ہوا، جو آج میری تاریخ بتائی، 10 جولائی ہی کو فورٹ ولیم کالج قائم ہوا، جی، ان انگریزوں کے لیے جو نوجوان افسر ایسٹ انڈیا کمپنی کے آتے تھے یہاں حکمرانی کرنے، تو ان کو مقامی زبان سکھانے کے لیے، اور گل کرائسٹ اس کے بنیادی لوگوں میں تھے۔ تو گل کرائسٹ نے جو ہندوستانی کی لغت مرتب کی ہے، اس زمانے میں اردو نام نہیں تھا، بالکل، کیونکہ اردو کے کئی نام رہے ہیں۔ اردو کا نام گجروی رہا ہے، اردو کا نام ریختہ رہا ہے،
اردو کا نام دکنی رہا ہے، اردو کا نام ہندی رہا ہے، ہندوی رہا ہے، ہندوستانی رہا ہے، ہندوستانی الف سے بھی آپ لکھیں یہ بھی رہا ہے، سب سے زیادہ اس کا نام ریختہ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک ہی زبان ہے لیکن اس کے لکھنے کے رسم الخط جو ہے دو ہیں۔ تو جب میں لکھنؤ میں تھا تو وہاں اردو بولنے والے تو تھے لیکن جو نئی نسل تھی وہ اردو لکھ پڑھ نہیں سکتی تھی۔ یہ بڑے غم کی بات ہے۔ اور آج میں لکھنؤ فون کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں تو مجھے یہ غم ہوتا ہے کہ لکھنؤ کی کسی دکان کا کوئی بھی سائن بورڈ جو ہے اس دکان کا کوئی نام اردو زبان میں نہیں ہے۔ رسم الخط کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جیسے اب ہم دیکھتے ہیں رومن میں بھی اردو دوبارہ سے لکھی جانے لگی تھی موبائلز میں اور دیگر چیزوں کے ذریعے، اس کے علاوہ آپ ہندوستان میں دیکھیں تو اب اردو رسم الخط معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے، وہاں دیوناگری میں لکھا جا رہا ہے۔ تو اردو رسم الخط کا کیا مستقبل ہے؟ اور زبان اگر فرض کیجئے رسم الخط تبدیل ہو جاتا ہے، کسی موقع پر رومن ہو جائے گا، کوئی اور رسم الخط ہو جائے، تو ہمارا جو ذخیرہ ہے ادب کا یا جو بھی اس میں کتابیں شائع ہوئی ہیں اس رسم الخط میں، اس کا کیا ہوگا؟ میرا خیال یہ کہ رسم الخط ختم نہیں ہوگا۔ یہ زبانوں پر اس طرح کے دور آتے ہیں اور یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے زبانوں کے بارے میں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہزاروں زبانیں جو ہیں ان کو ایک سازش کے تحت قتل کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا میں ایک زبان ہو، ایک کلچر ہو۔ گلوبلائزیشن کا مطلب ہی یہ ہے۔ حالانکہ زبان جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ زبان جو ہے وہ ثقافت کا کنٹینر ہے۔ بالکل، یعنی بڑے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کسی تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی زبان کو ختم کر دیں، تہذیب خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تہذیب، مکمل تہذیب رہتی اس زبان کے اندر ہے، اس کا وجود اس زبان کے اندر ہوتا ہے۔ تو جیسے وہ ہم قدیم داستانوں میں پڑھتے تھے کہ دیو کی جان جو ہے وہ طوطے میں ہے، تو تہذیب جو ہے وہ زبان کے اندر مضمر ہوتی ہے۔ زبان اتنی طاقتور چیز ہے، لیکن رسم الخط کے بدلنے سے زبان ختم نہیں ہوتی۔ لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کا جو دیباچہ ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، شاید کتاب جتنا اہم ہے اس کا دیباچہ، کہ اس دیباچے میں پہلی بار کسی زبان کو تکنیکی طور پر اس کے اوریجن کو دریافت کرنے کی کوشش کی گئی اور سائنٹیفک بنیادوں پر اس کے مزاج کو اور اس کے جو خواص ہیں زبان کے ان کو متعین کرنے کی کوشش کی گئی۔ گو کہ اس میں ہزاروں غلطیاں ہیں، کیونکہ محمد حسین آزاد جو ہے وہ اس طرح انگریزی سے بھی واقف نہیں تھے، اس وقت لسانیات کے علم میں اتنی زیادہ ترقی بھی نہیں ہوئی تھی جو آج ہے، اور وہ بہت سی چیزوں سے واقف بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک ایسی کوشش کی کہ اس نے بنیاد رکھ دی زبان کی تحقیق۔ اس کے بعد زبان کی جتنی تحقیق ہوئی وہ اسی کی بنیاد پر ہوئی۔ اور یہ جو ان کی کتاب ہے پنجاب میں اردو، حافظ محمود شیرانی کی، اس میں جو انہوں نے مقدمہ بنایا، بعد میں جب اس مقدمے کو 70 سال تک تو یہی ہوتا رہا کہ یہ جو ہے یہ پنجابی سے، اب پنجابی بہت بڑی زبان ہے، بالکل، بلکہ میں سمجھتا ہوں اب بعض جہتوں میں پنجابی اردو سے زیادہ بڑی زبان ہے، بعض جہتوں میں اس کی عمر بھی زیادہ ہے، اور اس کے اندر جو اس کا فوک لٹریچر ہے بہت بڑا فوک لٹریچر ہے۔ پنجابی کوئی چھوٹی موٹی زبان نہیں ہے، دنیا کی عظیم زبانوں میں ہم اسے علاقائی زبان سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی زبان ہے، بالکل، بڑا اس کا آرٹ ہے، بڑا۔ اب دیکھیں نا، یہ 800 سال پرانے مصرے ہیں۔ دو پتر اناراں دے، تیرا میرا دکھ سن کے روئیں پتھر پہاڑاں دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹپا کہلاتا ہے۔ اس کا پہلا مصرع جو ہے وہ صرف قافیہ اور ردیف کو قائم کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے، مہمل ہوتا ہے، اس کا تعلق باقی دو مصروں سے نہیں ہوتا ہے، صرف وہ اسکیل کو متعین کرتا ہے، باقی دو مصروں میں مضمون ہوتا ہے۔ میں نے جاپان کے سفیر ایتا باشی صاحب سے یہ کہا، میں نے کہا آپ یہ فرماتے ہیں، اس زمانے میں ہائیکو نظمیں لکھ رہا تھا، میری ہائیکو کی کتاب بھی ہے کوہر میں ڈوبی شام، تو میں نے ایک دن ایتا باشی صاحب جو اس کے سفیر تھے ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں دنیا کی شارٹیسٹ پوئم جاپانی میں ہے، ہائیکو 3 مصروں کی، 575 اس کا اسکیل ہے۔ تو میں نے کہا دنیا کی شارٹیسٹ پوئم پنجابی میں ہے، کہنے کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا 1 مصرے کی نظم، یہ تو 3 مصرے کی ہے، 1 مصرے کی نظم، اس کو بولی کہتے ہیں۔ تانگا آ گیا کچہریوں خالی اور ماہیا نو قید ہو گئی، اتھے اگدا سرودا بوٹا جتھے لچھی پیر تر دی، تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے حل ڈھک لئی۔ یہ مصرع میں نے جوش صاحب کو سنایا، اور جب میں نے اس کے معنی بتایا، کہنے لگے یہ میری ڈائری میں لکھ دو۔ کیا کہنے لکھ دو، ابھی لکھ دو۔ اس کے معنی ہم جانیں گے، ہم ناظرین کو بھی چاہیں گے کہ وہ بھی جانیں ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، وقفے سے واپس آتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
بے سہارا اور ضرورت مندوں کی امید اکنا ریلیف۔ امریکہ میں بلا تفریق انسانیت کی خدمت میں پیش قدرتی آفات ہوں یا حادثات، ہم کرتے ہیں متاثرین کی امداد اور بحالی۔ بے سہارا خواتین کو ملے سائبان، بیماروں کو مفت طبی سہولتیں، اور بیک ٹو اسکول پروگرام سے روشن ہے علم کی شمع۔ بے گھر، بے سہارا اور ضرورت مندوں کی امید اکنا ریلیف، آج ہی ڈونیٹ کیجیے۔ پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعر اور محقق فراست رضوی صاحب۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ایک پنجابی کا مصرع زبان کا مصرع آپ نے سنایا۔ ہاں، تو یہ اس مصرے کا مطلب یہ دیکھیے، جو پنجاب میں دیہاتوں میں مرد کام کرتے ہیں نا، جی جی، تو دوپہر کے وقت ان کی بیٹی یا ان کی بیوی جو ہے کوئی کھانا گھر سے لے کے آتے ہیں کہ وہ ایک رنگین کپڑے میں لپٹا ہوا اور ایک وہ جو ہے کھجور کی بنی ہوئی جو ہے ایک پلیٹ اور ایک جو ہے اس طرح سے وہ لے کے ایک اس میں چھابی میں وہ کھانا پہنچانے آتی ہیں لڑکیاں۔ تو وہ، اور آپ کو پتہ ہے کسان کے لیے بارش بہت اہمیت رکھتی ہے، بالکل، یعنی بارش تو اس کی زندگی ہے کسان کی۔ تو اس مصرے کا مطلب ہے کہ تیرے لونگ دا پیال شکارا، ناک کی کیل جو ہے، یعنی یہ جو نیل ہے نوز کی، کہا کہ اس کی جو چمک، اس میں جو کوئی پتھر یا نگینہ لگا ہوا تھا تو اس کی چمک ایسی ہوئی کہ کسان یہ سمجھے کہ بجلی چمکی ہے، بارش ہونے والی ہے، تو انہوں نے اپنے ہل چھوڑ دیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ تو لشکارہ کا اردو میں ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ واہ، لشکارہ آپ کیا کہیں، جھماکہ کہیں، کیا کہیں، روشنی کا ایک کیا اس کو کس طرح اردو میں لشکارے کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے۔ جو پنجابی میں جو اس کے اندر جو سوفسٹیکیشن ہے اور جو ڈیپتھ ہے اور جو اس میں معنی کے شیڈز ہیں، اس کو اردو کا کوئی ایک لفظ کور نہیں کر سکتا۔ تو لشکارہ جو لگا، تیرے لونگ دا پیا لشکارہ، تیری ناک کی کیل کی ایسی چمک، ایسا جھماکا ہوا کہ حالیہ نے ہل ڈک لئی۔ جو کسان تھے انہوں نے ہل چھوڑ دیے اور وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگے، بجلی چمکی ہے، بارش ہونے والی ہے۔ محمد حسین آزاد نے یہی لکھا ہے اس دیباچے میں کہ اردو بہت ملنسار زبان ہے، سب سے ملنسار زبان ہے، یہ ہر زبان سے دوستی کر لیتی ہے، یہ انگریزی سے دوستی کر لیتی ہے، اس نے عربی سے دوستی کر لی، اس نے فارسی سے، ہندی سے دوستی کر لی، اب علاقائی زبانوں سے جو صوبوں کی مختلف زبانیں ہیں ان سے دوستی کر رہی ہے، ان سے لفظ لے لیتی ہے۔ تو یہ اپنی قوت جاذبہ کی وجہ سے زندہ ہے اردو زبان، یہی زندہ رکھے گی، اور یہی چیز اس کو زندہ رکھے گی، اس کے رسم الخط کو بھی باقی رکھے گی۔ جیسے آپ کا خیال تھا کہ اگر شاعری کی طرف لگ گئے، شاعری کے ساتھ چلنے لگے تو زندگی کے دیگر معاملات میں ہم سماجی طور پہ ناکام ہو جائیں گے۔ یہ عرصے تک رہا اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شعراء کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ میں آپ کی بات کاٹتا ہوں، آپ میرے بچوں کی طرح مجھے معاف کیجئے گا، میرے دوستوں میں بیشتر لوگوں نے خودکشیاں کر لی۔ شاعر تھے وہ؟ ہاں شاعر تھے، بیشتر شاعر تھے جو پاگل ہو گئے، پاگل خانے میں داخل ہوئے، ان کا ٹریٹمنٹ ہوا، اور بہت سے لوگ تھے جو کردار کے اعتبار سے جو ہے وہ بہت ہی ناقص رہے، ان پر کتابیں لکھی گئیں، وہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں، میں ان کے نام نہیں لوں گا، کبھی ذاتی گفتگو میں آپ پوچھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ تو میں دل برداشتہ ہو گیا تھا، اور ابھی بھی میں شاعر ہونے سے بہت خوش نہیں ہوں۔ تو اس کا ویسے اگر ہم جاننا چاہیں اس کی آپ کو وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے؟ ظاہر ہے آپ ایک نتیجے پر پہنچے ہوئے ہیں یا آپ کی ایک رائے ہے، تو یہ رائے بننے کی وجہ، رائے بننے کی اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یعنی ایک شاعر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے دیگر معاملات کو نہیں لے کر آگے چل سکتا یا نہیں چلا پا رہا ہوتا، یا اس کی شخصیت میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ اسے زندگی سے ہار جاتا ہے یا زندگی اصل میں پہلے تو یہ تھا، پہلے تو شاعری میں ادب میں پیسہ نہیں تھا، صحیح، اب تو پیسہ چھلک رہا ہے نا، اب وہ بات نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے شاعر بھوکا مر جا، اب نہیں بھوکا مر سکتا نا، اب تو یوٹیوب چینل بھی ہے، اب تو مشاعرے میں ایسے مشاعرے جس میں 1-1 لاکھ روپے دیے گئے شاعروں کو، میرے علم میں مجھے ایسے مشاعرے بھی یہاں ہیں جن میں 50-50 ہزار روپے آپ کے بھی علم میں ہیں، لوگ شاعروں کو دیے گئے۔ تو اب شاعر کے لیے چینلز ہیں، ان کے پروگرامز ہیں، وہ کریٹیو رائٹنگ کرنے لگتے ہیں، اسکرپٹ لکھنے لگتے ہیں، وہ کہیں کمپیئرنگ کرنے لگتے ہیں،
اب شاعروں کے لیے پیسے کا پرابلم نہیں ہے، لیکن میں جس زمانے میں تھا اس زمانے میں شاعر کو بھوکا مرنا ضروری تھا، یعنی وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا، یا اس مطلب کے وہ لیے ذرائع تخلیقی مواقع زندگی نہیں۔ اگر وہ بسر کرے گا تو اس کے پاس کوئی متبادل نہیں تھا، وہ کیسے جیے گا؟ تو کیا شاعر کو ایسے چھوڑنا چاہیے مرنے کے لیے، یا اس کو، یا بس سماج کی کوئی ذمہ آپ داری نے ہوتی دکھ ہے؟ بھری یا بات حکومت کی ہے اور صحیح بات کی ہے، اصل میں سوسائٹی کی کوئی ذمہ داری، پہلے تو دیکھیے، پہلے یہ تھا کہ شاعر جو تھا وہ دربار سے جڑا ہوتا تھا، صحیح، اور شاعر ایک ایسا ہوتا تھا جیسے فلمی ہیرو، یعنی معاشرے کا جو مرکزی کردار تھا وہ شاعر تھا، بالکل آپ کی تہذیب کا مرکزی کریکٹر شاعر تھا۔ بالکل شاعر ہونا بڑے اعزاز کی بات تھی، کہتے تھے شعرا تلمیذ الرحمن، شاعر جو ہے خداوند کریم کے اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، بالکل اور شاعر ہونا ایک ایسا ناز اور نخرے کی بات تھی کہ بادشاہ وقت میر تقی میر کو مخاطب کرتا ہے اور میر تقی میر جو ہے اس کو جواب دینا پسند نہیں کرتے، اس طرح کے رومانٹک قصے جس میں رومانٹسزم زیادہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس سے ایک رویے کا، ایک تہذیبی رویے کا تو پتہ چلتا ہے۔ بالکل پھر شاعر کی جگہ صحافی نے لے لی، صحیح، شاعر سوسائٹی سے کٹ کے بیکار ازکار رفتہ ہو گیا۔ اب شاعر کو جو مقام حاصل تھا 1857 میں یا 1840 میں، وہ مقام آج صحافی کو حاصل ہے، وہی مقام آج جرنلسٹ جو ہے وہ اقتدار سے جڑا ہوا ہے، آج جرنلسٹ جو ہے اس کی تحریر عام آدمی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ صحیح، میں نہیں گفتگو تو بہت ہو گئی ماشاءاللہ، اور ابھی بھی بہت سی باتیں ہیں جو ہو سکتی تشنا رہ ہیں، گئی ہونی جی۔ چاہیے، لیکن ہمارا جو پروگرام ہے بالکل اپنے اختتامی مراحل تک پہنچ چکا ہے، یا مرحلے تک پہنچ چکا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی غزل، نظم یا شعر سنے بغیر ہم پروگرام کا اختتام کر دیں، کچھ ہمارے ناظرین کو سنائیے۔ میں آج کل رباعیات لکھ رہا ہوں، اور ابھی تیسرا مجموعہ جو ہے، اس کے بعد یہ میرا چوتھا مجموعہ بھی رباعیات کا، رباعی پہ کافی توجہ ہے، لیکن میں آپ کو ایک غزل سنا دیتا ہوں۔ بتاؤ۔ دیکھتے جاتے ہیں نمناک ہوئے جاتے ہیں، واہ، دیکھتے جاتے ہیں نمناک ہوئے جاتے ہیں، کیا گلستان خس و خاشاک ہوئے جاتے کیا ہیں، کہنے، واہ واہ، دیکھتے جاتے ہیں نمناک ہوئے جاتے ہیں، کیا گلستان خس و خاشاک ہوئے جاتے ہیں، اور دیکھ کر قریہ ویراں میں زمستان کا چاند، واہ، دیکھ کر قریہ ویراں میں زمستان کا چاند، شام کے سائے المناک ہوئے جاتے ہیں، واہ، کیا کہنے، دیکھ کر قریہ ویراں میں زمستان کا چاند، شام کے سائے المناک ہوئے جاتے ہیں، خوش نہیں آیا خزاں کو میرا عریاں ہونا، واہ، خوش نہیں آیا خزاں کو میرا عریاں ہونا، زرد پتے میری پوشاک ہوئے جاتے ہیں، کیا کہنے، واہ، زرد پتے میری پوشاک ہوئے جاتے ہیں، اور دیدہ تر سے میسر تھا ہمیں دل کا گداز، واہ، دیدہ تر سے میسر تھا ہمیں دل کا گداز، کہتے گریا ہے تو صفاک ہوئے جاتے ہیں، کیا کہنے، کیا کہنے، دیدہ تر سے میسر تھا ہمیں دل کا گداز، واہ، کہتے گریا ہے تو صفاک ہوئے جاتے ہیں، اور کوزاگر نے ہمیں مٹی سے کیا تھا تخلیق، واہ، کوزاگر نے ہمیں مٹی سے کیا تھا تخلیق، کیا تعجب ہے اگر خاک ہوئے جاتے کیا ہیں، کہنے، سبحان اللہ، واہ، کوزاگر نے ہمیں مٹی سے کیا تھا تخلیق، واہ، کیا تعجب ہے اگر خاک ہوئے جاتے ہیں، اور ایک ایک کر کے وہ غمخوار ستارے میرے، واہ، ایک ایک کر کے وہ غمخوار ستارے میرے، گم سرے وسعت افلاک ہوئے جاتے ہیں، کیا کہنے، واہ، ایک ایک کر کے وہ غمخوار ستارے میرے، گم سرے وسعت افلاک ہوئے جاتے ہیں، اور کیسی عبرت ہے کہ اس کشمکش رزق میں ہم، کیسی عبرت ہے کہ اس کشمکش رزق میں ہم اپنے ہی رزق کی خوراک ہوئے جاتے ہیں، کیا کہنے، واہ واہ واہ، کیسی عبرت ہے کہ اس کشمکش رزق میں ہم اپنے ہی رزق کی خوراک ہوئے جاتے ہیں، واہ دیکھتے جاتے ہیں نمناک ہوئے جاتے ہیں، واہ کیا گلستان
खस व खाशाक हुए जाते हैं। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारी गुजारिश पर बहुत तशरीफ़ आपकी लाए। भी बहुत बड़ी अच्छी इनायत गुफ्तगू कि रही। आपने जो है मुझे यहाँ बुलाया और गुफ्तगू का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आज आपने मुलाकात की मोहतरम फरासत रिजवी से और आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी और इनकी शायरी भी सुनी। यकीनन तशनगी रह गई, आप चाहते हैं कि इन्हें मज़ीद भी सुने और इनकी शायरी भी सुने, लेकिन चूँकि यहाँ प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है कि हमें प्रोग्राम को ख़त्म भी करना होता है, तो हमारा वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आइंदा भी हम आपको ऐसी ही अदबी शख्सियात से मिलवाते रहेंगे, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अदब और अदीब तरक्की करते रहें। आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान मोमिन आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।